الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين ذی قدر علماء و طلباء خطباء و ائمہ مساجد مہمانان گرامی بانیانان محفل شریف سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قادر مطلق جل وعلا دی حمد و ثنا
ودرود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ بعد. خالق ارض و سما دی بارگاہ شریف دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے. دھوکے تو محفوظ فرما کے ساڈیاں نظراں نوں ساڈے قلوب و اذہان نوں ساڈیاں زباناں نوں ہر قسم دی غلطی خطا تو دھوکے اور مکاری تو بچا کے صحیح حق اور حقیقت تک رسائی دی توفیق دی دولت تو مالا مال فرماوے. برادر مکرم، قبلہ قاری محمد طاہر صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت کڈ کے محنت فرما کے تنگ حالات دا مقابلہ فرما کے اس علاقے دے بچیاں نوں یا دوسرے علاقے چوں آون والے بچیاں نوں لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم تو نوازے ہے. پڑھایا ہے، محنت کی ہے. اج قبلہ قاری محمد طاہر صاحب دی محنت شریف دا ہی یہ ثمرہ ہے جیڑا جناب دے سامنے بچیاں دی دستار بندی کروائی گئی ہے. مولا تعالی قبلہ قاری صاحب اور علم و عمل ایمان دین دنیا دے اندر مزید برکتاں اور رحمتاں عطا فرماوے. اور جنہ بچیاں نے قرآن مجید کلام مجید نو حفظ کرن دی پڑھن دی سعادت نصیب کی حاصل کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں بچیاں نو اس قرآن مجید نو سمجھن دی سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرماوے. وقت دے دامن وچ اتنی وسعت نہیں ہے کہ میرے عزیز و اقربا
جتنے دوست احباب مہمانان تشریف لے آئے نے، میں سارے دے نام پکارا. وقت تھوڑا ہے، میں اس دعا دے اتنے ہی اکتفا کر کے اگے چلنا کہ مولا تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنی اپنی نیت دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے. چونکہ جلسہ شریف دستار فضیلت دے حوالے نال منعقد کیتا گیا ہے، تو میں جلسہ شریف دی نسبت نال ہی جناب دے سامنے علم اور علماء علم اور علماء دے حوالے نال چند گلاں جناب دے گوش گزار کرانا. میں خود عالم ہونے کا دعوی تو نہیں کرتا، علماء دی شان ہو رہے. دوستاں نے مینو القابات نال نوازیا ہے، یہ انہاں دا حسن ظن ہے، وگرنہ میں کیاں میں جاننا، نہ میں مفتی نہ میں عالم، میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دے سچے فقیراں دے در دا غلام ہاں. جو کچھ میرے کو آیا ہے مولا تعالی دے فضل و رحمت نال، او دے کرم نال، اون دی عطا نال اور اپنے بزرگاں دی نگاہ دعا نال آیا ہے. وہ اللہ تعالی دے مقربین اور سچے بندیاں دی صحبت دی وجہ نال، انہاں دے نال بہن دی وجہ نال معاشرے اور ماحول دیاں چند برائیاں اور خرابیاں تو واقفیت ضرور حاصل ہوئی ہے. اور جڑی برائی ہوندی ہے، خرابی ہوندی ہے، جب تک اس خرابی نو ٹھیک نہ کیتا جائے، برائی نو دور نہ کیتا جائے، بیماری تو بیمار دا دفاع نہ کیتا جائے، تب تک نہ مصیبت دور ہوندی ہے اور نہ ہی بندہ شفا پا سکتا ہے. میں مثال دینا، بندہ مر جاوے تو انہوں بندہ چٹی پوشاک پوا کے تو انہوں زیب و زینت
کر کے سجا بنا کے لکڑیاں دے سہارے ٹیک دے سہارے بندہ انہوں کھڑا کر دے تو او باویں جس طریقے نال بھی جنہ بھی بندہ سونا بنا دے انہوں وہ اندروں زندہ نہیں ہو سکتا، انہیں مردہ ہی رہنا ہے جن مرضی لباس پوا دے۔ اج اس ماحول دے اندر بھی کچھ ایسا ہی نظام بن گیا ہے، جھوٹ نو، برائی نو، خرابی نو، بیماری نو جھوٹے لباس نال لکایا گیا، اتوں حقیقت دین دا رنگ بنایا گیا ہے، اندر جھوٹ ہے، اندر بیماری ہے، مرض ہے۔ وہ جیڑا ویکھدا ہے وہ ویکھدا ہے ظاہری لباس نو، ظاہری لباس ویکھ کے تے دھوکھا کھا جاندا ہے، ظاہر دے پردے اون دی نظر نو حقیقت تک نہیں جان دیندے۔ تاں کر کے اج دی اے عوام الناس الا ماشاء اللہ جنوں رب بچاوے، مگر حکم الاکثر للکل ہوندا ہے، اکثریت عوام دی جیڑی ہے وہ اس دھوکھے دے اندر ماری گئی ہے کہ علم کیا ہے اور علماء کون ہے۔ اور یہ ہمیشہ اصول ہے، یاد رکھے جی، بندہ بیمار نو لے جاوے نا ڈاکٹر کو، جے تے کوئی مرض ہولی پھولی ہوئے تے وہ گولی کیپسول نال ہی کام چلا لیندا ہے، تے جے بخار زیادہ ہوئے تے ٹیکا کڈ لیندا ہے۔ فطرت بندے دی جدو ٹیکے والی سوئی چبھدی ہے تے ایک دفعہ نکلدی ہے، تکلیف ہوندی ہے، لیکن یہ بھی پھر اصول دے وچوں ایک اصل قانون ہے کہ جڑا تکلیف برداشت کردا ہے وہ شفا بھی پا جاندا ہے، اور جڑا تکلیف برداشت نہیں کردا انہوں پھر بیماری دی مصیبت جھیلنی پیندی ہے۔ یہ ایک پل دی تکلیف ہے اور وہ لمبی مصیبت ہے، یہ فیصلہ تھوڑے اوتے، اگر تھوڑے جے وقت دی تکلیف برداشت کرو گے کیوں؟ اس واسطے کہ میں کچھ بیماریاں دا ذکر بھی کرنا ہے، اور عین ممکن ہے انہاں بیماریاں دے وچ مبتلا مرض مبتلا شخص بھی کوئی بیٹھا ہوگا، اور ظاہری گل ہے جدو بیماری دا تذکرہ آئے گا، علاج آئے گا، انہوں تکلیف ہوے گی، لیکن وہ تکلیف پل بھر واسطے ہوے گی، اگر یہ برداشت کر لو گے ممکن ہے مولا سونا اگلے آون والے دور شفا چا دے، جے پل بھر دی تکلیف نہیں برداشت کرو گے تو پھر بیماری دی مصیبت لمبی جھیلنی پڑنی۔ الغرض علم، لفظ علم بول کے اسانو دھوکھا دیتا گیا اور اساں دھوکھا کھا بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ونڈ نہیں کیتی گئی۔ علم تے بہت سارے نے نا، ونڈ نہیں کیتی گئی،
محض علم دا لفظ بول کے ان دی شان بیان کر کے جس دی جو مرضی آیا ہے انہیں اپنی مرضی والے پاسے اپنے مطلب والے پاسے قرآن حدیث نو لا کے اس قوم نو دھوکا دیتا ہے. گھبرایا جلی ڈریا جلی. انشاءاللہ العزیز گل ایسی سمجھاواں گا جے کوئی عقل والا بیٹھا ہوئے گا تو من کے جائے گا. علم دا لفظ بول کے علم دی شان بیان کر کے تے قوم نو دھوکا دیتا گیا ہے. ونڈ نہیں کیتی گئی, نکھیڑا نہیں کیتا گیا. اور اگر دھوکھے تو بچانا ہوئے تو پھر لفظ بول کے کوئی نہ لے کے او دی ونڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. کوئی بندہ مریض ہے, طبیب کولو جاندا ہے, طبیب انہوں کہندا ہے دودھ پیویا کر, لیکن ونڈ نہیں کردا. جیڑا سمجھن والا ہے, جیڑا مریض ہے, او دی ذہنی کیفیت جیڑی ہے وہ کامل نہیں ہے, وہ ذہن دا کامل نہیں ہے. وہ اتنی گل سن کے واپس آ جاندہ ہے کہ دودھ پیویا کر. ہن دودھ دے لفظ دے اندر حرام دودھ بھی آ جاندہ ہے, حلال دودھ بھی آ جاندہ ہے, مکروہ تحریمی دودھ بھی آ جاندہ ہے کہ نہیں بھائی؟ دودھ تے سارے تے مکروہ تحریمی ہے, اندے اتنے بھی دودھ دا لفظ بولیا جائے گا. حرام ہے, اندے اتنے بھی دودھ دا, ایسے دودھ ہے جڑے حرام نے وہ بھی دودھ نے, جڑے حلال نے انہوں دے اتنے بھی دودھ دا لفظ بولیا جائے گا. ہن جیڑا طبیب ہے, اگر طبیب ہوے سیاںا, اونوں مریض دی ذہنی کیفیت سمجھ کے قید لانی چاہیے کہ میاں دودھ پیویں یا بکری دا یا گاں دا یا مجھ دا, الغرض پینا بھی ہوئے تے حلال دودھ پیویں, حرام نہ پیویں. ایویں گوشت لکھاں مثالاں نے, میں مثالاں دیواں تے جناب علی مکدیاں نہیں. گوشت کھاؤ ضروری ہے جی, کیڑا کھاؤ؟ گوشت حرام جانوراں دا بھی بندا ہے, مکروہ جانوراں دا بھی بندا ہے, مشکوک جانوراں دا بھی بندا ہے, حلال جانوراں دا بھی بندا ہے. لیکن جدو اسی نال قید حلال دی لاواں گے باقی سارے نکل جان گے. ایویں گل ہے. اچھا دودھ دی واری آوے تے خاص کرنا ضروری ہے, مشروط کرنا ضروری ہے. گوشت دی واری آوے مشروط کرنا ضروری ہے. یہ دنیا دے سودے نے, اور جڑا روح دا سودا ہے علم, جنہیں آ کے جسم نو بھی سنوارنا ہے, روح نو بھی سنوارنا ہے, اس سودے واسطے کوئی قید نہیں ہے. اساں نہ لائیے تے ساڈی مرضی, اللہ نے بھی لائیے, او دے رسول نے بھی لائیے. اساں نہ لائیے, اسی محض علم بول کے تے جناب علی ہر شے نو علم وچ پائی کھڑے ہو بھی ہے تے ساڈی مرضی, یہ ساڈی خود غرضی ہے, خود پرستی ہے, تے نفس پرستی ہے. وگرنہ جتھے بھی علم دی گل آئیے اوتھے میرے مولا کائنات نے بھی قید لائیے, حبیب خدا نے بھی قید لائیے. جدو علم دی واری آئیے نا
تے کدھر بھی قرآن مجید دے اندر یا احادیث مبارکہ دے اندر علم لفظ نقرہ نہیں آیا. ہوں اے جڑے نے اے میں اپنا علم نہیں وکھاؤنا، یہ گلاں علم والے بیلی سمجھ سکتے ہیں. اس واسطے ضروری ہے محض قرآن مجید دی تلاوت اور حفظ دے اتے ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ قرآن مجید دی محض تلاوت بھی عین عبادت ہے، اس کتاب دی زیارت بھی عین عبادت ہے، اور اس کتاب نو چھونا بھی عین عبادت ہے، مگر سب تو وڈی عبادت ہے اس کتاب نو سمجھنا، اور اس تو بھی وڈی عبادت ہے اینو سمجھ کے امت مصطفیٰ تک پہنچانا. علم دا لفظ جتھے بھی آیا ہے معرفہ نکرہ نہیں استعمال ہویا، معرفہ استعمال ہویا ہے. نکرہ غیر متعین ہوندا ہے. مثلا خالی علم بولو او دے وچ سارے علم آ جان گے، لیکن جدو العلم بولو گے او دے وچ سارے نہیں آون گے. ایک قاعدہ ہے عربی دا یہ قاعدہ ہے، کلی ہے، ایک اصل ہے کہ جدو الف لام آ گیا ہے، ہن الف لام نے کی کرنا ہے؟ سارے علم نو کٹ دینا ہے، ایک نو خاص کر دینا ہے. ایویں کتاب آکھو ساریاں کتاباں زمانے دیاں وچ آ جان گیاں، لیکن جدو الکتاب آکھو گے تو کتاب کیڑی مراد ہوے گی؟ یار تسی تے سمجھی بیٹھے ہو، کوئی رسمی مولوی آیا بیٹھا ہے تے رسمی تقریر کرے گا، تو میں بھائی تھانوں رسمی گلاں نہیں سناونیاں. میرے نال اے رسمی مولویاں والا سلوک نہ کرو، میری گل والے پاسے توجہ رکھو. الکتاب بولو گے تے مراد اکو کتاب ہے. ایویں نکرا عام سارے موجود نے کھڑے نے، لیکن جدو خاص ہو جائے گا اس تو مراد کوئی ایک ہوے گا. ہن قرآن پاک اٹھاؤ یا احادیث مبارکہ دی کتب اٹھاؤ، کدھر بھی تھانوں علم جیڑا دین دا علم ہے، جس تو مراد دین دے علوم ہون، وہ کدھر بھی تھانوں نکرا استعمال نہیں نظر آئے گا. جدو بھی نظر آئے گا معرفہ دی صورت جی نظر آئے گا. پتہ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم نو خاص فرمایا ہے، اور اس دے محبوب نے بھی ایک علم نو خاص فرمایا ہے. اور او علم کی ہے؟ اس علم نو کی کہندے نے؟ او علم دین مصطفیٰ ہے، او علم شریعت رسول اللہ ہے، او علم کلام خدا ہے. اور اسے علم دے پڑھن والے نو عالم آکھیا جاندا ہے. اسے علم دے پڑھن والے نو حاصل کرن والے نو عالم آکھیا جاندا ہے. اے بھی شان اسے ایکو ہی علم دی ہے، وگرنہ لکھاں علوم نے دنیا دے، ان علوم نو حاصل کرن والیاں نو عالم نہیں آکھیا جاتا. ٹھیک ہے؟ جس علم نو کوئی حاصل کرے گا اس علم نال انہوں اس علم دی نسبت نال انہوں پکاریا جائے گا. جے محض کوئی علم نجوم پڑھدا ہے انہوں اسی نجومی آکھیں گے. انہوں عالم اگرچہ فقہ حدیث اصول نو سمجھن واسطے تھوڑا جہا نجوم دا حصہ ادھر بھی علماء نے رکھے ہے، لیکن یہ محض نجوم نہیں،
اتھے اصول نو سمجھن واسطے رکھیا گیا ہے، تے جے کوئی محض نجوم پڑھدا ہے انہوں نے عالم نہیں آکھاں گے، انہوں نجومی آکھاں گے۔ ساری عمر کوئی سائنس پڑھے، علم سائنس پڑھے، انہوں کی آکھاں گے؟ نہیں یار، عالم آکھنا چاہیے۔ تھوڑا اپنا ضمیر تھانوں ملامت نہ کرے تو پھر آکھیا جائے، کیوں بھائی وہ علم نہیں ہے؟ علم ہے تو پھر پڑھنے والا عالم کیوں نہیں ہے؟ توجہ نہیں جے فرمائی، یہ یاد رکھیا جی، ایک قائد ہے جیڑا علم ہوئے گا اس کے پڑھنے والا عالم ہوگا، یہ یاد کر لو، یہ ذہن وچ بحال ہو۔ علم اسے نو ہی کہندے نے جدے پڑھن نال بندہ عالم بنے، اور جدے پڑھن دے نال بندہ عالم نہ بنے انہوں علم کہنے والا بندہ جڑا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ جھوٹ بولدا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ غدار ہے، مکار ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اگر وہ علم ہے تو پڑھنے والا عالم ہونا چاہیے، اگر پڑھنے والا عالم نہیں ہے تو جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ علم کیسا ہے بھائی؟ بول دے نہیں ہو، یہ ضروری ہے۔ علم اسے نو ہی آکھاں گے جدے پڑھن نال بندہ عالم بنے، اور اے جس علم دی شان ہے جنوں پڑھن والا عالم بندا ہے وہ علم بھی صرف علم دین مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے؟ اور یہ ہوئی ایک کوئی علم ہے جدیاں شاناں قرآن وچ بھی بیان ہوئیاں نے، جدیاں شاناں سونے محبوب نے اپنے فرماناں وچ بھی بیان فرمائیاں نے۔ یہ ایک کوئی علم ہے جڑا روشنی ہے، یہ ایک کوئی علم ہے جڑا بندے نو بندہ بناوندا ہے، بندے نو انسانیت سکھاوندا ہے، آداب سکھاوندا ہے، اور بندے نو اپنے آمن دا مقصد دسدا ہے، بندے نو رہن سہن دا طریقہ دسدا ہے، حقوق دسدا ہے، بندے نو وڈے دا ادب دسدا ہے، چھوٹے تے شفقت دسدا ہے، رشتہ داراں دے اندر فرق دسدا ہے، درجات اور مقامات نو سمجھاوندا ہے۔ یہ ایکو ہی علم ہے جنوں علم دین مصطفیٰ کہا جائے۔ لیکن آج عجیب کہانی ہے، جس علم کے لیے العلم و نور استعمال ہوتا ہے اس علم کے پڑھنے والے کو کوئی عالم نہیں کہتا، جس علم کے لیے اطلب العلم ولو بالصین استعمال ہوتی ہے حدیث پاک، اس علم کے پڑھنے والے کو عالم کوئی نہیں کہتا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جس واسطے حدیث استعمال ہوندی ہے اس علم نو پڑھن والے نو عالم کوئی نہیں کہندا۔ میں آخیا یار سانو سمجھ نہیں آئی، سانو تے یہ ہوئی سمجھ آئیے کہ علم وہی ہوتا ہے جدے پڑھن والے نو عالم آکھیا جاندا ہے، اور عالم وہ ہوندا ہے جڑا علم پڑھ کے اگے امت مصطفیٰ نو علم دین مصطفیٰ تو فیض یاب کرتا ہے۔ وگرنہ ہور کوئی علم نہیں۔ آویک پہلے قرآن دی دلیل سناواں پھر حدیث سناواں، ذوق نہ لاگ سبحان اللہ۔ پارہ 28 سورۃ المجادلہ، ارشاد ربانی نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔
تسی اللہ دے قرآن سے بھی ایویں ہی بولو گے؟ نہیں 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 ایویں نہیں. مولا سونے دا قرآن پڑھی چھے تے بندہ چپ بیٹھا رہے. ذرا ذوق نال بولو جا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مولا فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تھوڑے وچوں ایمان والیاں دے تے انہاں لوگاں دے جنہاں نو علم دتا گیا ہے مولا سونا انہاں دے درجے بلند فرماوے گا. ایک او لوگ جڑے تھوڑے وچوں ایمان والے نے، ایک او لوگ جنہاں نو علم دتا گیا ہے مولا فرماوندا ہے اساں انہاں دے درجے بلند کراں گے. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ جاندا ہے، مولا با خبر ہے جو تساں کردے ہو رب جاندا ہے. رب سونے نو پتا ہے تھوڑے دلاں وچ کی ہے، تھوڑے من وچ کی ہے، تساں کردے کی ہو، سوچدے کی ہو. او جڑا کسے نو نہیں پتا ہوندا اونوں بھی رب جاندا ہے. رب سونے دی شان ہے انہ علیم بذات الصدور. او ذات جڑی دلاں دے رازاں نو بھی جاندی ہے، دلاں دے بھیتاں نو بھی جاندی ہے. ادھر دل وچ خیال آوندا ہے ادھر خالق کائنات جاندا ہوندا ہی اے کی پیا سوچدا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا اگر اج کوئی بندہ نبی پاک دی شریعت مطہرہ دے علم تو ہٹ کے او نبی پاک دے دین والے علم دے اوتے جڑیاں حدیثاں آئیاں نے، جڑا قرآن آیا ہے، جان بوجھ کے اگر کسی ہور علم تے لاوے گا، کسی ہور پاسے اس امت مصطفیٰ نو کھچے گا، اساں ساڈے سامنے مکاریاں چلا جاوے گا، اتھوں جان چھڑا جاوے گا. لیکن رب سونا تے جاندا ہے، او تے باخبر ہے، او دی بارگاہ تے جانا ہے، ضرور جانا ہے. او دے میزان والے دروازے دے سجے کھبے کوئی موری نہیں، کوئی ٹپڑ دا راہ نہیں. اتھوں جڑا ٹپ کے جاوے گا اپنا حساب کتاب دے کے جاوے گا. او بے نیاد ہی جے جرم پاوے گا، جرم ویکھے گا پھر سزا دے گا. جے عظیم عمل ویکھے گا، صالح اعمال ویکھے گا، پھر جناب والی او دی جزا عطا فرماوے گا. جے برائی ویکھے گا پھر سزا دے گا، جے اچھائی ویکھے گا پھر جزا دے گا. اج لوگاں نو تے اساں اپنے من دے مطابق گلاں کر کے ہیرا پھیری کر لینے ہاں، لوگاں نو تے پھیر لینے ہاں، لوگاں نال تے دھوکھے بازی کر لینے ہاں. پر خدا دی قسم کر کے آنا اور خدا دے بندیا او جڑے علم دے بارے نبی سونے دے فرمان آئے لے یا اللہ دا قرآن آئے سانو چاہیے اساں اسی علم دی گل کریے. ذرا ذوق لگ سبحان اللہ. جی اج کوئی کر جاوے گا دنیا دے کما جائے گا، پیسے دے کما جائے گا، شہرت بھی بنا جائے گا، یہود و نصارا نو بھی راضی کر جائے گا. لیکن خدا دی قسم کر گیا نا بھاویں کوئی 100 سال بھی جیوے، 500 سال بھی جیوے،
جانا ادھر ہی ہے. مولا سونا ضرور پوچھے گا او جے او نا مرادا جے تو بیڑی ڈوبنی سی تے اپنی ڈوب لیندا اس نبی دی امت دے پورے بیڑے نو تے ڈوبن دی کوشش نہ کردا. ہائے 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 ذرا مدینہ لاکھ سبحان اللہ. مت تواڈے دل وچ خیال ہوے جے اتھا نہ بولے تے مولوی نو تقریر نہیں آونی. میں تواڈی داد دا محتاج نہیں ہاں لیکن جو دعوت پیا دینا اس واسطے پیا دینا تاکہ تھوڑے ذہن میری گل والے پاسے متوجہ رہن کسے ہور پاسے نہ لگ جان تے میری گلاں تھوڑے اتوں نہ ٹپ جان. اس واسطے او لوگ دوسرے تقریراں کرن والے اوندے نے او لین اوندے نے اساں دین دی نیت نال اوندے. آیت پاک ویکھ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اتھے علم دا لفظ ویکھ خالی علم نہیں استعمال ہویا اوتوا العلم العلم استعمال ہو جائے. جا جتھے مرضی قرآن پاک وچ ویکھ لے 30 سپاریاں دے اندر ویکھ لے یا حدیث احادیث مبارکہ دا مطالعہ کر لے جتھے بھی علم دی شان دی گل آوے گی اوتھے العلم ہوے گا. عربی سمجھ والا سمجھن والا سمجھ آوے گا. ایتھوں نہ دنیا دا علم مراد ہے نہ سائنس دا مراد ہے نہ کوئی نجوم دا مراد ہے نہ فلکیات دا مراد ہے. جے اتھوں علم مراد ہے اکو ہی علم دین مصطفیٰ مراد ہے. میں نہیں کہنا فل فور میری گل دے نال اتفاق کرو نہیں گھر جا کے سوچ لوے آجے کلے بہ کے سوچ لوے آجے. لیکن اگر تھوڑا ضمیر زندہ ہویا تھوانو ضمیر آکھے گا کہ یار گل یہ ہوئی ٹھیک ہے. توجہ ہے ہن یہو جہا علم ہوے جدے بارے اور جدی شان رب سونا بیان فرمایا اساں ایمان والیاں دے علم والیاں دے درجے بلند فرماواں گے. یا مولا کریم کہو جا درجے بلند فرماویں گا کیویں دے درجے عطا فرماویں گا. سونے نبی دا فرمانے والی شان سناواں. حدیث پاک دے روایت کرن والے میرے مولا علی علم دے شہر کے دروازے او میرے سونے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حبیب خدا نے فرمایا میں علم دا شہر علی او دا دروازہ ہے. علم دی گل ہوئے تو علم والے تو ہوئے. توجہ ہے حضرت مولا علی سرکار آپ دے خلیفے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے روایت کیتی ہے تے آپ فرماوندے نے میں صحابی تو روایت کیتی ہے. صحابی فرماوندے نے میں خود حبیب خدا تو روایت کیتی ہے. میرے آقا نامدار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. میرے آقا انعامدار نے فرمایا ایسا بندہ
او جنوں علم پڑھدیاں موت آ جاوے من جاءہ الموت موت آئی ہے وہو یطلب العلم وہ علم پہ حاصل کرتا سی کس واسطے لیحیی بہ الاسلام اسلام نو زندہ کرن واسطے علم پہ حاصل کرتا سی موت آ گئی ہے مولا سونے دے سونے محبوب نے فرمایا فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنۃ مولا سونا ایہو جے درجے اونچے کر دئی ایہو جے درجے بلند فرماؤں گئی جنت دے اندر اس طالب علم تے نبیاں دے وچال وچ ہکو درجہ ہوئے گا درجۃ واحدہ اتھے درجے بنے نے درجہ بندی ہے جنت میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جس درجے دے اتنے نبی ہون گے اس تو صرف ایک درجہ چھڈ کے تھلے ہے طالب علم ہوے گا یعنی اس طالب علم اور نبیاں دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق ہوے گا توجہ نہیں جے فرمائی لیکن افسوس اساں یہ ہوئی حدیثاں چکے یہ ہوئی سونے دے فرمان چک کے اساں کتھے لکھ بیٹھے ہاں کتھے لا بیٹھے ہاں اسی کی کر بیٹھے ہاں خدا دی قسم کر کے نا سانو نہ مرن دی فکر ہے نہ امت محمدیہ دے بیڑے دی فکر ہے نہ رسول تو شرم ہے نہ خدا تو حیا ہے میرے آقا نامدار قبر جا کے پوچھن گے امتی میرا سائیں تعامل میرے دشمنوں کا کرتا رہے ہیں توجہ نہیں یہ فرمائی ہاں تو اتھے پھر کوئی جواب نہیں ہونا اج مولویاں نو تے اساں لوگاں نو تے جواب دے لیندے ہو نا ہیلے بہانیاں نال تے چکر بازی نال اتھے چکر نہیں چلنے اتھے چکر ہے ہی کوئی نہیں اتھے ہی کوئی راہ ہے رضا حکنا لاکھ سبحان اللہ آویکھ سونے نبی نے فرمایا طالب علم یہ علم پڑھدیاں پڑھدیاں مر جاوے اور رب سونے نے وعدہ جو فرمایا ہے اوتل علم درجات اساں درجے بلند کریں گے علم والیاں نے علم والے درجے بلند کریں گے میرے آقا نامدار نے فرمایا اس طالب علم تے اس طالب علم تے نبیاں دے درمیان اکو درجے دا فرق ہوے گا ایک درجے دے وچ نبی ہون گے ایک درجہ چھڈ کے اس تو تھلے والے درجے چ ہو جائے طالب علم ہون گے لیکن طالب علم کیویں دے ہون گے او جنہاں نے علم پڑھیا ہوے گا لیحیی بہ الاسلام اسلام دی خاطر علم پڑھیا ہوئے گا اسلام نو زندہ کرن دی خاطر علم پڑھیا ہوئے گا دنیا کماون واسطے نہیں جاہو جلال واسطے نہیں مسیتاں سامبن واسطے نہیں ٹکر کماون واسطے نہیں لوگاں نو ٹھگن واسطے نہیں مقرر بنن واسطے نہیں دنیا کماون واسطے نہیں تا اس روایت ماتات میرے امام عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ المعاد دے اندر فرماتے ہیں فرمایا ترا آ کے حاصل کند برائے مال دنیا و جاہ دنیا و لذات و خواہشات نفس را فرمایا اے اونا واسطے نہیں جنہیں اس واسطے علم حاصل کی ہے
ساری شہرت ہوے گی، اساں جناب والی مفتی بنا گے، عالم بنا گے، لوگ سانو سلام کرن گے، ساڈیاں عزت ہون گیاں، اے جناب والی ساڈا ٹکر سوکھا ہو جائے گا، اساں مسجد سام لواں گے۔ اوے خدا دی قسم کر کے آنا، او جنہاں لوکاں نے مسجد سامن واسطے علم پڑھے تا کر کے او ڈورو دے ڈورو ہی رہ گئے نے، انہاں نوں نہیں پتہ لگا اے قوم کی ہے، اے معاشرہ کی ہے، اے برائیاں کی نے، اے بے حیائیاں کی نے، اے فتنے کی نے، اس قوم نو کڈنا کیویں وے، بچاونا کیویں وے، سیدھی راہ تے لے آونا کیویں۔ تا اقبال فرماؤں فرمایا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارہ، دو رکعت کا امام۔ ذوق نال سبحان اللہ۔ اور جنہاں اپنی خاطر علم پڑھیا ہوئے، اپنی عزت کی خاطر علم پڑھیا ہوئے، مصلا سامن واسطے پڑھیا ہوئے، روٹی کمان واسطے پڑھیا ہوئے، وہ امت کی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ تے اپنے جو ہی نہیں رہتے۔ میرے آقا انعامدار نے فرمایا جنہیں دنیا کی خاطر علم دا ایک لفظ بھی پڑھیا ہے، انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی۔ ادھر ویکھ لیحیی بہ الاسلام، علم پڑھدا ہے اس واسطے کہ اسلام دی خدمت کراں گا، تے پھر درجہ ویکھ نبیاں تو ایک درجے دا فرق ہے، ایک درجہ چھڈ کے تھلے بیٹھے ہی تے جے دنیا دی خاطر پڑھدا ہے، دنیا دی خاطر پڑھدا ہے، میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہے ہن جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی۔ تے سونے نبی فرماؤندے نے فرمایا ہے جنت دی خوشبو تے بڑی دور دور تک جاوے گی، پر اونے جنت تو اتنا دور ہونے انہوں خوشبو بھی نہیں لبنی۔ وہ جڑے جنت دے وارث تے مالک بنن گے او عالم ہون گے جنہاں عالماں نے دین اس واسطے پڑھیا ہے یار خود سمجھ آوے گی، عمل کران گے نال امت مصطفیٰ نو ونڈاں گے۔ لیکن اتھے جڑی قربت دا ذکر آیا کھڑا ہے نا، یعنی ایک درجے دا فرق ہوئے گا، قربت دا جڑی قرابت دا ذکر آیا کھڑا ہے، نزدیکی دا ذکر آیا کھڑا ہے، اساں کی جانی ہے اس قرابت دی قدر کی ہے، قیمت کی ہے، کیونکہ ساڈے دل وچ درد دنیا دا ہے، اے او سمجھدے نے، او جنہاں دے دل وچ میرے پیر میرے علی وانگو درد زیارت رسول دا ہووے۔ اے او سمجھدے نے کی درجہ ہے۔ ہاں جی اساں دے دنیا دا درد رکھن والے، اساں دے دنیا دا درد رکھن والے، دنیا نو چاون والے، اساں دے دنیا دے پجاری، اساں نو نہیں سمجھ آوے گی اے درجہ کی ہے، اس درجے دی قیمت کی ہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا او جنہاں لوکاں دے دل وچ اس درجے، انہاں لوکاں دے دل وچ اس درجے دی قیمت ہوندی ہے، قدر ہوندی ہے، جنہاں لوکاں دے دل وچ انبیاء دا پڑوسی ہون دا درد ہوئے۔
زیارت رسول دا درد ہوے انہوں پتہ لگدا ہے درجہ کی ہے، اے عظمت کی ہے، اے شان کی ہے۔ تا کر کے قربان جاواں میرے تاجدار گولڑا پیر مہر علی آپ نے اکو بار یہ وادی ہمراج چہرہ بدوہا ویکھیا ہے، پھر ساری عمر یہ ہوئی التجاواں کرتے رہے۔ او سونیا ایک بارا کرم پھر فرما دے، او سونا مکھڑا پھر وکھا دے۔ جنہاں دے دل وچ قبلہ میرے وانگو خالی دنیا بیٹھی ہوئے نا، انہوں نے یہ گل نہیں سمجھ آ سکتی۔ ہاں جی، انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بھائی قرآن دے نمبر گھٹ نے، قرآن پڑھن نال نوکری نہیں لبے گی، قرآن پڑھن نال چپڑاسی نہیں لگاں گے، قرآن پڑھن نال ساڈی کی حیثیت، لوگاں آکھیا مولوی بن گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، مولویاں دی دوڑ مسیت تو مسیت تک ہوندی ہے۔ اگو جڑے پڑھن والے ہوندے نے وہ کہندے نے یار گل تے ٹھیک ہے، اسی مسیتاں مل کے بیٹھے ہیں، دنیا چند تے اپڑ گئی ہے۔ ہاں جی، یہ پڑھن والے بھی تے ڈورو نے نا اکثر، وہ جڑے سمجھ بیٹھے نے اساں مسیتاں چ بیٹھے ہاں تے دنیا تے چند تے اپڑ گئی ہے۔ میں آخیا مولا علی تو پوچھنے آئے ہائے ہائے ہائے، مولا علی فرماؤندے نے فرمایا اگر کل قیامت دے دن مولا مینوں اختیار دے وے علی 10 جنت جانی یا مسجد جانی، میرے مولا علی فرماؤندے نے مینوں قسم وحدہ لا شریک دی میں اوتھے بھی آکھاں گا مولا مینوں مسجد عطا فرما دے۔ میں خصوصاً اپنے مولوی حضرات مولوی برادران نو اے مبارک دے رہا، مبارک بادی پیش کرنا۔ اور یار مسجد دا امام ہونا تو وڈی منزلت تے قدر بھی ہے کو دنیا چ؟ ارے بھائی لوگ نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، او قبلہ ہیرے دا مول لوانا ہوئے نا، ہیرے دا تے کسے سبزی ریڑی سبزی والی ریڑی تے نہیں لے جائی دا۔ آہو اس کھیرے ویچن والے نوں کی پتا ہیرا کی ہوندا ہے؟ ایک کھیرے بعد قوم ہے، ایک کھیرا نوش تے کھیرا خور قوم ہے، انہوں کی پتا ہیرا کی ہوندا ہے؟ دنیا آکھے تے لاکھ آکھے، دنیا دے آکھن نال کچھ نہیں بندا۔ اصل عزت دنیا والیاں کول نہیں، اصل عزت اللہ تے او دے رسول کول ہے۔ خدا دی قسم کر گیا نا، مسجد وچ آنا جانا نصیب ہوے، اس تو وڈی عزت کیڑی ہے؟ لیکن لوگوں نے گلاں بنا لیاں نے، دین دے دشمناں نے گلاں بنا لیاں نے، اے دین دے دشمن تے بھونکدے ہی رہن گے، لیکن دین والیاں نوں چاہیے نہ اپنا عہدہ چھڈن، نہ بزدل ہون، نہ دین تو تنگ ہون، دل لا کے مزید دین دے وچ ودے جان۔ قدر و منزلت کون سمجھ سکتا؟ دنیا دار کی سمجھے گا؟ بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، اے دنیا دار کدو سمجھ سکتا ہی؟ اے نہیں سمجھ سکتا، اے او سمجھ سکتے نے۔ او
او جنہ چہرہ والضحا ویکھیا ہووے جنہ لذتاں لیاں ہون ایک باری جی ویکھیا تو پھر میرے پیر میرے علی اے ہوئی فرماؤندے رہنے اللہ مکھتی مخاطت برد یمن اللہ مکھتی مخاطتی برد یمن من بھاوری شکال وکھاؤ سجن لاہو مکھتی مخاطتی برد یمن من بھاوری شکال وکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن جڑیاں ہمرا وادی سن کریاں اوہی مٹھیاں گالی الاؤ سجن جڑیاں وادی ہم راسن کریاں اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس کھلیری لوں لوں وچ شوق چکیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں توجہ ہے لیکن وہ لوگ نے وہ جنہ علم دین واسطے پڑھیا ہے اسلام نو زندہ کرن واسطے پڑھیا ہے انہاں لوگاں دی شان ہے وہ جنہ علم دنیا دے واسطے پڑھیا ہوئے انہوں کی پتہ اے درجہ کی ہے اے قرابت کی ہے اج ساڈے دلاں دے اندر تے دنیا وس پئی ہے خدا دی قسم کر کے ساڈے بال پڑھدے نے ساڈے بال پڑھدے نے انہاں نوں اسلامی تہذیب مزہ نہیں دیندی ہے مدرسے دے طالب علم ہوندے نے سراں تے ٹوپیاں اکھ مار ہوندیاں نے اکھ مار ٹوپی بھی سمجھے میرا اکھاں ویکھیا اکھاں ویکھی گل ہے ساڈا ایک بیلی سی تے پگ شریف بن کے آوندا ہوندا سی ایک دن استاد کہن لگے اکھے ویکھ تے سی پگڑا کنا وڈا بن کے آوندا ہے اس دن تو مدرسے دے اس استاد دی قدر میرے ذہن چ نکل گئی ہے کیوں اس واسطے میں آخیا اپنے آپ نو اخواؤں عالم ہے انہوں اتنا نہیں پتا سنت رسول دا مقام کی ہوندا ہے اوہی گل ہے دنیا بچاؤ ہے تے جناب والی دنیا بچاؤ
میرے امام آدم آپ جدو پڑھا ہوندے سن طالب علماں نوں پڑھا کے فرما ہوندے سن او میرے پترو ایک اپنے علم دی قدر کریا جے ایک اپنے علم نوں دنیا داراں دی ذلت تو بچایا جے اوے نبی دے دین دا عالم تے بیٹھا دنیا دار دی چوکھڑ تے ہوے دور پھٹے منہ تینوں نبی دے دین دے علم نال تیرا دل نہیں رجیا لیکن افسوس اج کل مدارس دے اندر یہ ہوئی سکھایا جاندا خدا دی قسم کر گیا نا تاں کر کے ساڈے بالاں دے اندر او تہذیب نہیں آوندی تے جے اوہی تہذیب ہوے اوہی فکر ہوے خاص دین دی خاطر علم پڑھیا ہوے امام آدم سرکار فرماؤں ایک علم دی قدر کریا جے دوسرا انہوں اس علم نو دنیا داراں دے اگے ذلیل نہ کریا جے ذلت تو بچایا جے تاں علم تھوڑا علم تھانوں فائدہ پہنچاوے گا توجہ ہے میرے امام اہل سنت امام احمد رضا وہ گل کر رہے ہیں کہ ایسا دنیا دے پجاری بن گئے سانو نہیں سمجھ آؤں ہاں جی اسی ہوئی سمجھا ہوا ہے یار چھڈ پراں قرآن دے دین دے علم نو قرآن دے علم نو کتاباں دے علم نو چھڈ پراں کی کرے گا تو او علم پڑھ جے دے نال ڈگریاں لبدیاں نے نوکریاں لبدیاں نے پیسے لبدے نے دنیا تے بنے تو قبلہ اور میرے میاں محمد بخش نے کیا خوب فرمایا ہے میاں صاحب فرماؤں نے فرمایا قدر پھلاں دا او یارا بل بل جانے او قدر پھلاں دا او یارا بل بل جانے صاف دماغ والی قدر پھلاں او بل بل جانے صاف دماغ والی قدر پھلاں دا گرج کی جانے او مردے کھاون والی قدر پھلاں دا گرج کی جانے او یارا مردے کھاون والی قبلہ گرج دیکھے گرج دے اگے پھول رکھیے انہوں کی پتہ ہے یہ قدر کی ہے لیکن بلبل نوں تے پتہ ہے نا پھول دی قدر کی ہوندی جدوں دے ساڈے دل دماغ دے اندر دنیا بڑی ہے نا خدا دی قسم کر کے نا دینی ادارے برباد ہو گئے نے ویران ہو گئے نے جدے کول 4 پتر نے نا تے جڑا سب تو چوکھا سیاںا ہوے گا نا انہوں آکھے گا بھائی اینوں تے میں بناواں گا انجینئر کیوں بھائی آکھے جی تگڑا بڑا ہے پیسے بہتا ہوگا دنیا بڑی سونی چلو گی تے جڑا سب تو نکھٹو ہے نا
انہوں چک کے مدرسے سٹاوے گا. چلو یار ایک پتر دین تے لا دینے آ قدر ہے ساڈے کول دین دی تے علم دین دی. کیوں دنیا جو گھر کر گئی اسی مردار دنیا مردار ہے اسی گرجا وا اسی مردار کھاون والی گرجا نو کی پتہ دین دی قدر کی ہے. توجہ نہیں جے فرمائی. ہائے 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 میرے پاک نبی نے فرمایا عابد ساری رات عبادت کرے عالم ساری رات ستا رہے لیکن عالم وہ نہ ہوئے جڑا دنیا داراں دی چوکھٹ تے بیٹھا ہوئے جڑا جناب علی سیاسیاں نال فوٹو بنا کے تے چوکاں چ لا کھڑاوے او عالم نہ ہوئے. عالم وہ ہوئے جڑا امام محمد وانگو شریعت رسول تے پہرا دیندا. امام محمد باغ بیٹھے نے ہارون رشید آیا ساری کچہری کھڑی ہو گئی. امام محمد باغ بیٹھے انہیں آخیا امام محمد اس سارے میرے ادب واسطے کھڑے ہوئے نے تو کیوں نہیں کھڑا ہویا؟ آپ نے فرمایا سنو تو بادشاہ دنیا دا ضرور ہے تو دنیا دا بادشاہ ہے تیری قدر او کرن گے جڑے دنیا دے غلام ہون گے. فرمایا میں علم دا غلام ہاں میں علم والے تو بغیر کسی دنیا دار دی قدر نہیں کر سکتا. میں علم دا غلام ہاں میں علم والے دی قدر کراں گا. انہاں علم کمایا سی حاصل کیتا سی پھر علم دی قدر کیتی ہے علم نو لوگاں تک پہنچا کے لوگاں نو فائدہ دیتا ہے شریعت رسول دا کم کیتا ہے. انہاں لوگاں دے بارے میرے آقا انعامدار فرماؤندے عابد ساری رات عبادت کرے با عمل عالم ساری رات ستا رہے او دی ساری رات دی عبادت نالو شریعت دے عالم دا سونا افضل ہے. دوسری روایت ہی چاہتا ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا جس نے میری شریعت کے باعمل عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ یہ سمجھے کہ گویا میں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. کتوں لیا ایڈا وڈا مرتبہ کٹ لیا دنیا دی کسی ڈگری چوں. دنیا دے پجاری اساں دنیا دے جا لیا کسی ڈگری چ کٹ لیا. میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہے جس نے میری شریعت دے وارث نو ویکھیا ہے وہ سمجھے میں محمد پاک نو کٹ لیا دنیا دی کسی گٹھ چ کسی ڈگری دا ایڈا عہدہ. لیکن سانو دنیا نظر آئیے سانو درجات نہیں نظر آئے. اساں دنیا دے وپاری تے پجاری بنے ہیں اور جدے دل دماغ وچ دنیا گھر کر جاوے انہوں حقیقت نہیں نظر آندی وہ ہمیشہ دنیا تے ہی مردا ہی. میرے اعلی حضرت نے علم پڑھیا سی امام اہل سنت نے بریلی دے تاجدار نے آپ دے کول ایک بندہ آیا عرض کردا حضور نان پارا ریاست دا وزیر ہے وڈے وڈے شعراء نے او دی تعریف کیتی ہے جی دی تعریف اونوں پسند آندی ہے وزیر نو اونوں او انعام دیندا ہے. حضور تساں بھی شاعر ہو میرا دل چاہتا ہے تساں بھی اون دی تعریف کرو مت کوئی تھانوں بھی انعام لب جاوے. گل کرن دی دیر سی میرے امام اہل سنت دا چہرہ سرخ ہو گیا. دنیا دار دی تعریف کی کرنی سی میرے اعلی حضرت نے قلم اٹھایا ہائے 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 فرمایا اوئے
تو دنیا داراں دی تعریف دی مینوں دعوت دینا ہے. تو دنیا داراں دی تعریف دی مینوں دعوت دینا ہے. فرمایا میں تے ان دی تعریف کراں گا او جن دے واسطے مولا نے کل کائنات بنائی ہے. دنیا داراں نال سانوں کی لگے؟ توجہ ہے. میرے اعلی حضرت نے قلم اٹھایا ہے اس وزیر دی تعریف لکھن دے بجائے میرے اعلی حضرت نے لکھیا ہے وہ کمال حسن حضور ہے. آپ نے فرمایا وہ جڑے دنیا دے کتے نے وہ دنیا داراں دی چوکھٹ تے جان گے. وہ اساں جدے منگتے ہاں اساں او دے دربار تے جاواں گے. دعوت دتی گئی ہے دنیا دار دی تعریف دی. لکھ دے کی پے نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں لگی. یہی شمع یہی پھول خار سے دور ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں لگی. نعت جو لکھی ہے نا پوری آخری مصرے دے اندر جا کے اس بیلی دی گل کا جواب دیتا ہے. فرمایا بیلیا ہووے نبی دی وراثت دا وارث. العلماء ورثۃ الانبیاء العلماء مصابیح الارض. او میرے سونے نبی نے فرمایا او میری شریعت دے جڑے عالم نے یہ زمین دے چراغ نے. مصابیح الارض یہ زمین کے چراغ ہیں تے جڑے چراغ ہوندے نے روشنی ہمیشہ انہاں نال ہی ہوندی ہے. اج لوگاں کو پوچھ او علم دا دور ہے کہ ہنیرا ہے. لوگ آندے نے مولوی صاحب ہنیرا تے اتنا بن گیا بندے دا پتر نہیں لبدا. ایک بھی ظاہر بھی ہنیرا ہے دلاں وچ بھی ہنیرا ہے. میں آکھیا قبلہ کسی شاعر نے سچ فرمایا سی بیکار جان کے بیکار جان کے ارے جن کو بجھا دیا بیکار جان کے جن کو بجھا دیا بیکار جان کے جن کو بجھا دیا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. العلماء مصابیح الارض زمین دے چراغ نے. ورثۃ الانبیاء نبیوں دے وارث نے. میرے اعلی حضرت نے فرمایا او بیلیا ہووے نبی دی وراثت دا وارث کرے دنیا دار دی تعریف. فرمایا سانو یہ گل نہیں پچدی سانو نہیں ہضم ہوندی. او نعت شریف پوری لکھی ہے آخری شعر کے اندر جواب دیتا ہے. آپ فرماندے نے کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہندے نے دنیا نو. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میری بلا.
گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اتنا نہیں۔ فرمایا او بیلیو اساں سونے محمد پاک دے درد منگتے ہاں، ساڈا دین کوئی روٹی دا ٹوٹا تے نہیں۔ جتوں لب جائے اسی ساری عمر اندر ہی گاندے رہا گے۔ یہو جہا علم ہوے نا، یہو جہا علم ہوے تے قربان جاواں میرے آقا نامدار نے فرمایا یہو جہے عالماں دے واسطے مولا تعالی نے کوئی مخلوق ایسی نہیں بنائی جڑی بخشش تے مغفرت دی دعا نہ کر دی ہو، یہو جہے لوگاں واسطے، حتیٰ کہ سمندر دیاں مچھلیاں بھی علماء واسطے بخشش تے مغفرت دی دعا کردیاں۔ ایڈا ایڈا اعلی عہدہ، ایڈی مبارک اور ایڈی عظمت والی تھاں مقام، لیکن اساں کی کیتا ہے؟ اساں ایک چپڑاسی دی کرسی دی خاطر یہ ہر شے چک پرا ماری ہے۔ اساں کہ سانو 15,000 لبنا چاہیے، اگاں کھ لبے نہ لبے سانو کوئی نہیں، توجہ نہیں جے فرمائی۔ جے پڑھے لیحیی بہ الاسلام تے پھر تے قبلہ درجات ہی درجات نے، تے جے پڑھے دنیا دی خاطر او بھاویں کوئی بھی ہوے، مولوی ہوے غیر مولوی ہو، بھائی مولوی ہوے، صرف مولوی تے دنیا واسطے علم نہیں نہ پڑھ دے، اے پوری قوم پہ پڑھ دی ہے۔ ہاں جی گل سمجھنا لی، او تسی مت سمجھو وہ مولویاں نو نشان ہے، صرف مولوی تے نہیں نہ دنیا واسطے پڑھ دے، ایتھے تے پوری قوم لگی کھڑی ہے۔ مقصد کی ہے جی؟ مقصد یہ ہے جی نوکری لب جائے گی، نوکر بن جاواں گے۔ واہ وہ اکبر الآبادیہ، اکبر الآبادیہ اندر ساری زندگی کی ہے دساں؟ اساں کیتا کی ہے، اسی کھٹیا کی ہے۔ اکبر الآبادی فرماؤں فرمایا کیا بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے، BA کیا نوکر بنے، پینشن ہوئے اور مر گئے۔ آ ساری زندگی کیتا کی محض دنیا دے مال و متا دی خاطر چند دنوں دی خاطر اسی ہمیشہ لی زندگی نو تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں۔ دین نبی دے نال، علم دین مصطفیٰ نال، علم شریعت مطہرہ دے نال اساں غداری تے چالاکی کیتی ہے، اساں دو نمبری کیتی ہے۔ خدا دی قسم کر کے آنا کل قیامت والے دن اسی اس گل دے مجرم ہوواں گے، ساڈے کول پوچھیا جائے گا اسی ایڈی مبارک شے چھڈ کے تے کیڑے پاسے رخ چا رکھیا ہے۔ وقت سی بادشاہ نے اپنے پتر دی شادی کرنی سی، انہیں آخیا ہوئے میں اپنے پتر واسطے میں اپنی نوح او لینی ہے جڑی قرآن دی بھی حافظ ہوئے، موتا امام مالک دی بھی حافظ ہوئے، مسند امام احمد دی بھی حافظ ہوئے، بخاری دی بھی حافظ ہوئے، مسلم دی بھی حافظ ہوئے، نسائی دی بھی حافظ ہوئے، ترمذی دی بھی حافظ ہوئے،
وزیر آخیا حضور کریے کی لوگوں نو پوچھیے کیویں آپ نے فرمایا اعلان کر کے لوگوں نو آکھو جنہاں دے گھراں دے اندر ایہو جہی بچی ہے اور رات نو اپنا چراغ بال کے چھت رکھ دین سانو سمجھ آ جائے گی اعلان ہون دی دور سی اج تو جناب والی 800-900 سال پہلے دا دور سی خدا دی قسم کر کے نا اعلان ہویا ہے ساریاں چھتاں تے دیوے بل گئے نے مبارک دور سی اس وقت دیاں بیبیاں دا اے عالم سی مرداں دا کی عالم ہوئے گا آہستہ آہستہ دور گزردا ہے آپ ساڈی لین تبدیل ہوندی آئی ہے اسی یہو جہا پٹھا گول چکر گھومے ہاں او ساڈی جڑی پٹڑی سی اون تو لتھیاں دے پٹھی چرکی دے چاڑ کے جناب علی سانو اپنے راہ دا پتہ ہی نہیں اسی کتھے ساں تے کتھے آ گئے تا میرا پیر باہو فرماؤندا ہے پیر باہو فرماؤندا ہے فرمایا جو دم غافل کیوں پہ سناؤنا اس واسطے پہ سناؤنا کہ اسی غافل اتنے ہو گئے ہیں ساڈی غفلت اتنی ود گئی ہے اسانو کسی شے دے وچ کوئی تمیز نہیں رہ گئی اسانو جناب علی مقامات درجات کسی دے یعنی امتیاز نہیں رہ گیا کوئی حیثیت کسی شے دی نہیں رہ گئی انج غفلت دیاں چادراں ساڈے تناں دے اوتے تنیاں گئیاں نے جو تم غافل او یارا سو دم کافر او جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سکھونے تے گیاں کھل اکھیاں او سنیا سکھنی تے گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا کیتی جانے حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا مرن تھی پہلے اساں مر گئے باہو مرن تھی پہلے اساں مر گئے باہو تا مطلب نو پایا دعا کر مولا سونا عمل دی توفیق عطا فرماوے مولا تعالی اسانو ساڈیاں نظراں نو ساڈے دل دماغ نو دھوکے تو بچا کے تے حقیقت نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین
ایک شعر سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں جن کے ٹکڑوں پلتا ہے سارا جہاں اس سخی کی سخاوت بلا خوں سلام مصطفیٰ جان رحمت خوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا اور نیچی نظروں حیا پر درود نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی دینی رفعت بلا خوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا خوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا یا الہی عزیز پھیلے دین رسول یہ سلام آج زانا ہو ساربان مہربان راہیا خیر تھی بھی شال جی میں